بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل آپ کی خدمت میں کل سفر کربلا سے آغاز ہوا تھا اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور آج ہم دوبارہ ایک تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں۔ کل ہم نے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا کہ 28 رجب کو امام حسین مدینے سے نکلے، پھر مکہ پہنچے، پھر کوفہ جانا چاہتے تھے لیکن وہاں نہیں گئے، پھر اس کے بعد بالآخر آپ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین کربلا پہنچ گئے۔ اب حسین کربلا پہنچ گئے، اب یزیدی فوجوں کی کربلا آمد ہے۔ اچھا، اب آپ نے کل ہور کا واقعہ سنا ہوگا، کل آپ نے نشست سنی ہوگی، لیکن اگر یہ نہیں سنا تو پھر یہ اس سے ربط ہوگا تھوڑا سا اس واقعے کا۔ اب حضرت امام حسین کا راستہ روکا تھا، ہور نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ اب آپ 2 محرم کو پہنچے، 3 4 5 6 7 محرم 7 محرم کیا ہوا؟ پانی ہوا، پانی ختم ہو گیا، بالکل پانی بند ہو گیا۔ اب ایک اور ظلم کا اضافہ ہو گیا۔ بہت سارے واقعات ہیں، اب وقت کی نزاکت کو سمیٹتے ہوئے اب کیا ہے؟ 9 محرم کی تاریخ آ گئی ہے، ظلم مزید ہو گیا۔ آج شب عاشور ہے، کل جنگ ہونی ہے، تیاریاں جنگ کی شروع ہو گئیں اور جنگ کی تیاریاں زور و شور سے جا رہی ہیں۔ اور یزیدی فوج کا 2nd یا 3rd کمانڈر اپنے کیمپ میں پریشان ہے یہاں سے وہاں۔ اور کا بیٹا بھی ساتھ ہے، جوان بیٹا ہے، کچھ روایت کہتی ہیں۔ اس نے پوچھا، بابا کیا پریشانی ہے، کیوں پریشان ہے، کیا مسئلہ ہے؟ سامنے سے 72 ہے، ویسے بھی تعداد نہیں ہے، تو پیاسے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے پاس 1000 کا لشکر ہے، ہمارے پاس پانی ہے، سب ہے، سارا سازو ہمارے ڈر کس بات کا ہے؟ اور مختلف علماء کہتے ہیں کہ حر کے بیٹے نے کہا، بابا کس بات سے ڈر؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو جناب زہرا سلام علیہا کا جو ادب تھا نا، وہ جو ہم نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا پہلے حصے میں، جب امام حسین نے وہ جملہ کہا تھا، اگر آپ کے علاوہ اگر یہ جملہ کوئی اور کہتا تو میں اس کو پلٹا دیتا۔ بہرحال یہ بات اس کے ذہن میں چل رہی ہے، بابا ڈر کیسا، سامنے پیاسے ہیں، 72 ہیں، اور ہمارے پاس تو سارا فوج ہے، لشکر ہے، سارا ساز و سامان ہے، پیاسے ہیں۔ خود نے کہا، بیٹا تیرے کانوں میں بچوں کی بلکتے ہوئی آوازیں نہیں آ رہی؟ ہائے 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 ہائے، یہ صرف وہ سمجھ سکتے ہیں جن کے پاس اولاد ہے۔ بچوں کی آواز کانوں میں لگ رہی ہے، حسین کی اولاد ہے، رسول کے نواسے ہیں، یہ بچوں کی آوازیں کیا تھی؟ 7 محرم سے بچے پیاسے ہیں، عرب کا صحرا ہے، ریگستان ہے، گرمی ہے، تپش ہے، کچھ نہیں۔ 7 محرم سے پانی بند ہو چکا ہے اور کوزے خالی ہو چکے ہیں۔ ساقی کوثر کے پاس پانی نہیں، اور بچے جو ہے چلاتے تھے، اور بچوں کی آواز حر کے کانوں میں لگتی تھی، العطش قتلنی، بچے کہتے تھے کہ پیاس ہمیں قتل کیا جا رہی ہے، ماری جا رہی ہے۔ ایک لمحے کو سوچیں، کیا موازنہ ہے ہمارا، ان سے سوچیں، کبھی امیجن کریں اس چیز کو کہ وہ 7 محرم کو پانی بند ہو چکا ہے، زبانیں سوکھ چکی ہیں۔ ساقی کوثر کے مالک اور کے بیٹے نے پوچھا، بابا کیا ماجرا کیا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو حر نے فیصلہ کر لیا اور کہا کہ میں فیصلہ کر لیا۔ حر نے کہا، کیا فیصلہ کیا؟ میں کل صبح لشکر حسین میں شامل ہونے جا رہا ہوں، میں لشکر حسین میں شامل ہو جا رہا ہوں۔ اب جب کچھ قریب کے لوگوں کو اطلاعات پہنچی نا کہ حر نے حسین کے ساتھ ہو گیا ہو، اور کہا کہ حر یہ تو نقصان کا سودا ہے، ہمارے لیے نقصان کا بچا، اگر تو اس کیمپ سے جائے گا یہ تو یہ نہیں بخشیں گے، اور تجھے پتہ ہے نا حسین کے ساتھ تو نے کیا کیا تھا، حسین بھی نہیں بخشیں گے، کیونکہ تو نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی تھی، جبکہ انہوں نے تجھے پانی پلایا تھا اور تو نے آگے سے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ ہائے ہائے،
حور نے کہا میں جانتا ہوں کہ میں حور حسین کا کتنا بڑا دشمن ہوں، لیکن بس پھر وہ بایعت کی ہے۔ جب امام حسین نے اس جملے کو پلٹا نہیں سکتا، علماء یہ کہتے ہیں کہ جو حر نے احترام جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا تھا، اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے ایک رات کے اندر جنت کا خریدار بنا دیا۔ یہ صرف ادب تھا۔ داستان آگے بڑھتی ہے۔ صبح عاشور ہے۔ حر کو اب اس کیمپ سے نکل کر دوسرے کیمپ کی طرف جانا، اب حر کو خیام حسین جانا تھا۔ حر نے کیا کیا؟ عجیب واقعہ۔ حر نے اپنے ہاتھوں کو ہاتھوں سے باندھا، چہرے پہ رومال ڈھکا، اور اتنا شرمندہ تھا کہ امام علی مقام کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ چہرہ ڈانپ کے عالم میں چلا ہے کہ لشکر حسین اور بیٹے نے ہاتھ تھاما ہوا ہے، اور وہ جو مخالف کیمپ سے موومنٹ ہو رہی ہے نا، وہاں تو جنگ ہونی ہے نا، ظاہر 9 عاشور ہے، اور وہاں سے جب موومنٹ ہو رہی ہے حر کی جانب سے، اور حضرت عباس کہتے ہیں کہ کوئی دور سے اٹھ رہی ہے، کوئی ہماری طرف آ رہا ہے۔ اب ایک مرتبہ کہ حسین کی فوج تیار ہو گئی کہ حملہ تو نہیں ہو جا رہا سامنے سے لوگ، اور دیکھا کہ سامنے سے ہو رہا ہے، لوگ تیار ہو گئے۔ جب کچھ آگے قریب آتے گئے نا، عجب منظر دیکھا۔ وقت تبدیل ہو گیا، سارے کشمکش تھے، آ رہا تھا، لیکن یہ نہیں پتا کہ کس انداز میں آ رہا ہے۔ حسین کی جانب سے صدا بولی نہیں کہ ہمارا مہمان آ رہا ہے، حر آ رہا ہے۔ اب حر کا کہنا تھا کیا ہے، قاسم اکبر عباس، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کی وجہ سے پیاسے ہوئے تھے، نہیں، یہاں سے یہ کہنا تھا کہ یہاں سے اکبر چلے، یہاں سے قاسم چلے، یہاں سے عباس چلے، اور سب چلے حر کی جانب۔ اب حر نہیں دیکھ رہا ہے کہ حر کا جوان بیٹا حر کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، بابا بہت شرمندگی ہو رہی ہے، میں شرمندہ چلا بھی نہیں جا رہا اس مارے۔ پوچھا گیا ہے کہ بیٹا کیا ہوا؟ پوچھا بابا آپ کو شبیہ پیغمبر لینے جا رہے ہیں، حسین کا بیٹا۔ پھر باواز بلند حر کے بیٹے نے کہا، تکبیر کہی، اللہ اکبر، اور کہا کہ اللہ اکبر، چلا نہیں جا رہا۔ پوچھا کہ آپ کو قمر بنی ہاشم لینے آ رہے ہیں؟ مزید پڑھتے گئے۔ پھر حر نے صدا بلند کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 2 بار تکبیر بلند کی۔ بیٹا کیا ہوا؟ اب تو شرمندگی نہیں ہوتی، مجھ سے نہیں چلا جا رہا، میں کیا؟ پوچھا گیا کہ کیا ہوا؟ کہ زہرا کا لال اپنے گھوڑے سے اتر گیا آپ کو لیتا۔ داستان ہے یہ، کوئی فرضی داستان نہیں، یہ منظر تبدیل۔ حسین کہاں ہے، کس طرف ہے؟ میں اپنے آپ کو وہیں سے گراؤں، اتنا شرمندہ۔ یہ کہتے ہوئے حسین کے قدموں پہ گر گیا۔ یہ کیا کہتے ہوئے؟ ایک جملہ کہا، کیا میری خطا معاف ہو سکتی؟ کوئی شکوہ نہیں، کچھ نہیں، آپ حر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جا کے گر گئے۔ کہا، اخی، بھائی تجھے ہم نے معاف کیا، امام علی مقام میں۔ اب منظر سب کچھ بدل گیا۔ اب حسین نے حر کو بھائی کہہ دیا، اور بھائی نے کیا کہا کہ حر کا مقدس سنور گیا، اور قاسم امام حسین کے بیٹے چچا کہہ گئے، اونو محمد جو کہ امام زینب کے بیٹے ہیں، ماموں کے کر حر ہاتھ کیوں باندھے ہیں؟ ہاتھ باندھ کے چلا تھا نا شرمندگی کہ یہ نہیں ہاتھوں نے آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑنے کی گستاخی کی تھی۔ اب حسین 3 دن کے پیاسے ہیں، بچے بھی 3 دن کے پیاسے ہیں، سب 3 دن کے پیاسے ہیں، اور حر کی وجہ سے پیاسے، کیونکہ خود حر کو پانی پلانے امام علی مقام نے پلایا، اور اس طرف پانی پر 7 مر۔ اور اب امام علی مقام نے کیا کہا حر سے؟ ہائے، کوئی کہہ سکتا ہے ایسے؟ کہا، حر تم ہمارے مہمان بن کر آئے ہو، لیکن تمہاری تواضع کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اہتمام نہیں۔ جملہ کہنا تھا وہاں پوچھے۔ علماء ایک جملہ کہتے تھے کہ ایک واقعہ یوں بھی ہوا کہ جناب زینب سلام علیہا حر کو جب پیغام پہنچایا، سلام بھجوایا، تو حر نے گویا کہ اپنے آپ کو ظلم کیا کہ علی کی بیٹی نے سلام پہنچایا۔ خیر داستان معلوم، 10 محرم آ گئی ہے، اب عاشورہ کا دن سٹارٹ ہو گیا، 10 محرم۔ کہتے ہیں روایت کے مطابق سب سے پہلے اصحاب حسین سب سے پہلے قربان ہوئے، حر روانہ ہوئے، مقتل گئے، جہاد کیا، کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ قصہ مختصر کریں کہ حر زخمیوں سے چور ہو گیا، گھوڑے سے گرے، حسین حر کے پاس پہنچے، اور حر کے جسم
کے سر پر زخم لگے وہ امام حسین نے صاف کیا اور حسین نے حضرت حر کو سینے سے لگایا. سب ایسے روئے کہ جیسے کوئی خونی رشتہ ہے حر سے، ایسا غم کیا. سرول نے اٹھائی جی سب لاشوں کو اٹھائے. شبیر تیرا لاشا کون اٹھائے گا؟ حسین کا لاشا کسی نے نہیں اٹھایا. داستان آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور بات شب عاشور ہے، امام عالی مقام نے ایک مہلت دی تھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ مہلت دی تھی، مہلت دی نہیں تھی. کہ امام علی مقام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم ایک رات پہلے امام کر لیں، اور اپنے ساتھیوں سے پہلے کوئی زبردستی ساتھ نہیں ہے، ایک رات پہلے مہلت لے لی. اور یہ شب عاشور تمام ساتھیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد خطاب فرمایا خدا تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر کا. آگاہ رہنا، شب عاشور ہے، اصحاب حسین سے خطاب ہے. آگاہ رہنا کہ دشمن کل ضرور جنگ کرے گا. میں حسین ابن علی، میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں، تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. مولا، اصحاب نے کہا مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو ناممکن ہے. کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ یہ الفاظ کہنے کے بعد امام علی مقام نے چراغ بجھا دیا. کس وجہ سے؟ کہتے ہیں کہ آگ کی شرم، لیکن امام علی مقام نے چراغ بجھا دیا اور اصحاب حسین سے کہا کہ کوئی میرا سامنا نہیں کر سکتا تو تم چلے جاؤ، بھلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں چراغ بجھا دیتا ہوں. اب جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو اصحاب حسین نے گلدروں پہ تلواریں رکھی تھی اور مولا سے کہا مولا آپ نے کہا تھا میں تو اپنے ابھی ہاتھوں سے اپنے گردنوں کو اتار. رات شب عاشور کربلا کی رات ہے اور عجیب مائیں کے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، کوئی قصر باقی نہ دے. عاشور ہوئے اور حسین جانتے ہیں کہ کل سکینہ، کل سے ننھی سکینہ سینے پہ نہیں بھی پتہ کہ ظلم و ستم ہوگا. اور شاعر نے کیا خیال بیان کیا، عاشور کی شب ہے کہ عاشور کی شب ہائے سکینہ کا وہ رونا ہے، وہ سید مظلوم کا وہ بیٹی سے کہنا. ہائے سکینہ سے کہتے ہیں کہ ہائے نہیں رویا کرو بیٹی، کبھی اپنی ماں کے پہلو میں بھی سویا میں جاگتے رہے تمام رات اصغر. بہرحال تمام رات ایسا گزاری. اور سب سے پہلے اصحاب حسین نے شہادت کا ایک بار گھر والوں میں سب سے پہلے امام علی مقام نے سب سے پہلے حضرت علی اکبر کو، سب سے پہلے علی اکبر کا امام حر حضرت حر کے بارے میں آپ کی شہادت خبر ہے. اب سب سے پہلے حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی. ہائے ہائے شاعر کہتے ہیں ستائے کربلا پہ عطائے دین صدا، ہائے علی اکبر. اب یہ ماں بیٹی کا محبت دیکھیں، کوئی اولاد والا ہی اس کا چہرہ دیکھ کر کہتی تھی اے پروردگار یہ بہار زندگی ہے، یہ میرے دل کی بہار، یہ میرے پہلی تمنا، یہ میرا دل کا قرار. علی اکبر چھوٹے ہیں، کالی ڈوری باندھ کے ننھی کلائی پر ننھے سینے پہ. بلا جی چاہتا ہے کہ میں اس کا مقطع بھی پڑھوں. جناب شاعر کلام لکھتے ہیں جب آگے جا کے داستان آتی ہے حضرت علی اکبر کا سر نیزے پہ بلند تھا اور عورتیں شام کی عجیب دعا کر رہی ہیں، آپس میں تکلم کر رہی تھی عجیب. کہا اللہ کرے جس جوان کا سر نیزے پہ بلند ہے، اللہ کرے اس کی ماں اس دنیا میں بڑی. جناب زینب اس کی ماں نے تمہارا کیا عجیب منظر. اس چاند سے چہرے کو ہم جانتے نہیں، ہم سے نہیں دیکھا جا رہا، بخدا نہیں دیکھا. استہار ریحان ہو اس گفتگو کا اب بیاں، عورتیں جب شام کی کہتی تھی لے کر ہچکیاں کہ جس جوان کا نوک کے نیزہ پر سر آیاں، اس جوان سے مر گئی ہو اس کی ماں، اس سے پہلے اس کی مر گئی ہو ماں. علی اکبر کی شہادت ہو گئی. اب کربلا کی داستان چل رہی ہے. حسین کے گھر سے پہلی قربانی رہتا ہے علی اکبر. کس سے مختصر کریں گے، لمبی داستان ہے، وقت کو سمیٹیں گے. اب جب علی اکبر جانے لگے نا تو دیکھا کچھ آہٹ آ رہی ہے، قدموں کی کچھ آہٹ آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. کہا حسین پیچھے آ رہے ہیں. بابا آپ سے میں ابھی الوداع کہہ کر آیا ہوں، ابھی خداحافظ کہہ چکا ہوں. امام حسین نے جواب دیا اکبر کوئی تیرا بھی تجھ جیسا بیٹا ہوتا نا میں تو تجھ سے پوچھتا نا. آسان ہے جواب بیٹے کو اس طرح شہزان. آگے بڑھاتے ہیں. علی اکبر جنگ کی جھوڑے سے گرے، علی اکبر کے پاس آئے امام حسین
اور کہا کہ بابا پیاس ماری جا رہی ہے، عطش و قتل، ساقی کوثر کے مالک ہیں، آب کوثر کے مالک ہیں، کہ جن کا گھرانہ آب کوثر کا مالک ہے ان پر پانی بند ہے۔ کہا کہ اکبر سے کہا امام حسین نے کہ بابا آپ اپنی زبان، امام علی مقام نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا تم اپنی زبان میری زبان پر رکھ دو۔ اب جب زبان رکھنے لگے تو علی اکبر نے کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ ہی خشک ہے۔ اب حسین نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کا بھی تیر نکالا، جو تیر لگا تھا ان کے جگر سے، جب آپ نے تیر نکالا تو علی اکبر کا کلیجہ بھی بھاگ، علی اکبر بھی چلے گئے۔ شہادتیں بہت تفصیل سے پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ امام حسین کے بھائی، آپ کے فرزند امام حسن کے فرزند جناب قاسم بھی شہید ہو گئے۔ وہ شہید یوں ہو گئے کہ ان کی لاش کو کربلا کی، جن کی لاشوں کو گھوڑوں سے پامال کی گئی تھی، قاسم کی لاش کو ابھی جان باقی تھی، جناب قاسم کی لاش گٹری میں لائے۔ اب عباس جب بچوں کے لیے پانی لینے گئے نا تو اپنا سیدھا بازو بھی کٹوا دیا۔ حسین آئے نا عباس کے پاس، حضرت عباس کے پاس، کہا عباس کائنات تیرے ہاتھ سے ڈرتی تھی، وہ ہاتھ بھی تو نے عشق میں کٹوا دیا، اب اگر میرا لڑنے پہ دل آ جائے تو میں کیا کروں؟ تو غازی نے کہا جاگیر جسم جان سے قضا کو گزار دوں، ان گردنوں سے بوجھ سروں کا اتار دوں، ہاتھوں کی خیر اگر اذن جہاد ہو، پاؤں کی ٹھوکر سے میں لشکر عباس۔ حضرت عباس یہ وہ ہیں کہ جو 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے بھی تنہا ڈٹا رہا۔ یہ وہ عباس ہے کہ جس کا ہاتھ سیدھا کٹ چکا ہے، یہ وہ عباس ہے کہ لشکر کی 9 لاکھ لشکر کی 18 لاکھ آنکھیں، ان 18 لاکھ آنکھیں جو حضرت عباس کی 2 آنکھوں سے ڈرتے۔ امام علی مقام حضرت عباس کو اجازت نہیں دی جنگ میں لڑنے کی، ورنہ عباس بتاتے قیامت کسی کو۔ جناب سکینہ خیمے میں سکینہ سے کہا کہ عباس کو جانے دوں، پانی لانے دوں، اور اب تم سفارش کر رہی ہو، اب تب جب آپ پر ظلم ہوگا تو یاد آئے گا تمہیں چچا۔ عباس گئے، دریا تک پہنچے، مشکیزے میں پانی بھرا، جاتے واپس چلے، جہاں سے تیروں کی بارش ہوئی اور عباس سیدھا ہاتھ بھی بازو، اور عباس کے بازو شہید۔ آج بھی حضرت عباس کا جب روضہ ہے وہاں پر جہاں آپ کے 2 بازو کٹے تھے، اس مقام پہ آج بھی وہ مقام موجود ہے کہ جسے کف عباس کہتا ہے۔ روضہ کے وہاں ہے، مقام یہاں ہے، جب قبر وہاں ہے، لیکن کف عباس کا مطلب کیا ہے؟ کف عباس یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت عباس کا سیدھا ہاتھ قلم ہوا تھا۔ ایک وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ کا دوسرا ہاتھ، دونوں بازو آپ کے قتل ہوئے تھے۔ عباس گھوڑے سے زمین پر آیا اور عباس بھی چلے گئے۔ یہ وہ عباس ہیں کہ جو 9 لاکھ کا لشکر بھی حضرت عباس سے ڈرتا تھا، آج وہ عباس بھی چلے گئے۔ حضرت امام حسین کی بہن کے فرزند اون و محمد بھی شہید۔ سب کی شہادت تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، وقت کے دامن کو سمیٹیں گے، ساتھ رہیے گا۔ اب جناب علی اصغر بچے کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، یہ بچہ بہت پیاسا ہے، اس کی زبان خشک ہے، علی اصغر کی، مجھے اشکیا نے پانی نہیں دی۔ اشکیا یعنی کہ یزیدی لشکر کہتے ہیں۔ امام علی مقام بڑی جرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ بڑی جرت کے ساتھ ادا کر رہا ہوں، بڑی جرت کرنی پڑ رہی ہے اس الفاظ کو ادائی، اس الفاظ کو ادا کرتے ہوئے بڑی جرت کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں علی اصغر جب آپ ہاتھ میں تھے، آپ کی علی اصغر کی زبان بھی سوکھ چکی تھی، اور کہتے تھے علی اصغر یہ مت سمجھ لینا کہ بچے کے بہانے پانی لینا، ہائے یہ حسین ہے، اس بچے کو میں یہاں رکھ دیتا ہوں اور پانی۔ اور حسین نے علی اصغر کو، اور سب سے بڑی بات ان بدبختوں کی باتوں پہ میں یقین کروں کہ ان بدبختوں میری باتوں پہ یقین۔ پھر کہا اصغر تم خود ہی انہیں اپنی پیاس کا یقین دلا دو تاکہ ان میں کوئی شرمساری پیدا ہو۔ حضرت اصغر کی جھکی ہوئی زبان، پانی کسی نے نہیں پلایا، اور یہاں تک کہ مخالف کیمپ سے تیر چلانے کی بات، اور حالانکہ وہ جو تیر انداز ہوتا نا بڑا ماہر تھا، اور تیر چلانے والے سے کہا کہ تو تیر کیوں نہیں چلا رہا، تو نے کہا تو بڑے کو مارا ہے، تو 6 ماہ کا بچہ ہے، روایت کہتی ہے، اور روایت کہتی ہے کہ یہ وہ موقع تھا جب فوج اشکیا سے
دیکھا کہ علی اصغر رو رہا ہے، اور جب تیر انداز سے پوچھا، اب تیر انداز کر رہے ہو، اس کو ویژولائز کریں، جب میں تیر چلانے کو اشارہ کرتا ہوں نا تو خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ خیمے میں کوئی بی بی اور کہتی ہے کہ میرا بچہ شہید ہونے والا ہے، ایسا مجھے فیل کر رہا ہوں. یہ الفاظ کہتے ہیں. تیر استعمال کیا گیا کہ جو جانوروں کو نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، وہ تیر علی اصغر پر چلا ہے. شہادت حسین، سب شہید ہو گئے، سب کو امام حسین، جب کوئی جاتا تھا امام علی مقام کو رخصت کرتا تھا. علی اکبر کو رخصت کیا، علی اکبر کو رخصت کیا، قاسم کو رخصت کیا، عباس کو رخصت کیا، قمر بنی ہاشم کو رخصت کیا. اب امام حسین کو کون رخصت کرے؟ کون ذوالجناب امام علی مقام کو سوال کرے گا؟ اکیلا ہے کہ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر، نہ تھا کوئی، جب تھا رقاب کوثر کو، حسین جب کھڑے تھے جھکائے گردن کو، اور ارے سکینہ تھام رہی تھی ابائے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. جناب زینب نے سوال کیا امام حسین کو، اور حسین کی مقتل روانگی کے وقت ایک اور مکالمہ سننے امام علی مقام کا، امام حسین علیہ السلام کا. حسین چھپ کے کھڑے ہوئے ہیں، نظر علم پر لگی ہوئی ہے، سکینہ تھامے ابا کا دامن، اپنے بابا سے کہہ رہی ہے، اے پیارے بابا قسم تمہاری تشن لب ذرا سا آگے. جناب سکینہ کہا کہ اب امام حسین جا رہے سواروں پر مقتل میں، بیویاں تنہا ہو رہی، سارے چلے گئے ایک ایک کر کے، اب بیویوں کے پاس کوئی نہیں. جناب سکینہ سلام علیہ نے عجیب بات کہی. امام حسین سے کہا بابا میرے سر پر ایک مرتبہ ہاتھ رکھ دیں کہ جس طرح یتیموں کے سر پہ تاریخ انسانی کا پہلا باب ایسا ہوگا کہ جس نے اپنی بیٹی کے سر پہ ایسا آتا. اور امام علی مقام جانتے تھے کہ یہ ہاتھ سر پر نہیں ہوں گے بلکہ یہ رخسار پر ہوں گے. حسین میدان پہنچے، اور جب حسین مظلوم تھے، حسین مجبور نہیں تھے، حسین نے تلوار نیام سے چلا لی، اور دیکھو 3 روز سے بھوکا ہے. اس کی جنگ دیکھیں کہ اس نے عباس کو مار ڈالا، قاسم کو مار ڈالا، علی اکبر کو مار ڈالا، علی اصغر کو شہید کر دیا. امام علی مقام لڑ رہے تھے، فوج عائشہ، فوج یزید، الحفیظ پکار رہی تھی کہ حسین تنہا، فوج ہزاروں، لیکن کسی کی جرت نہیں کہ حسین کے قریب آ جائے. اور قصہ مختصر کرے کہ حجت تمام ہوئی، حسین نے کوئی مجبور نہیں سمجھے، حسین نے حجت تمام کی، تنہا سائی تمام لشکروں سے لڑے، یہاں تک کہ لمحہ ایسا آیا کہ جب حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا تھا، یہ کرنا تھا کہ پلٹی ہوئی فوجیں تھیں، مقتل سے واپس آئیں، فوجوں نے پھر سے حملہ کیا، کسی نے ہاتھ کی تلوار تھی، کسی نے کس کا استعمال کیا، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے اس کا استعمال کیا، کسی کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے اس کا استعمال، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اس نے زمین کربلا سے پتھر اٹھا اور حسین پر مار دیا. اور حرملہ نے ایک تیر اس انداز سے مارا کہ کیونکہ وہ آپ کے سینے سے نہیں نکل سکتا تھا، امام نے وہ تیر پشت سے نکالا. دل کہتا ہے کہ اگر عصر کے وقت یہ سب ہو رہا ہوگا تو حسین نے فاطمہ الزہرا اپنی ماں کو یاد کیا ہوگا کہ جب آپ مدینہ چھوڑ رہے تھے، اور کہتے کہ شبیر کی آتی ہے صدا، چور بدن ہو چکا ہے اماں میرا، اپنی آغوش میں مجھ کو چھپا لو اماں، اگر تو ہے اپنی امان ڈھال کے ڈالو. امام علی مقام، اب فوج میں یہ تذبذب ہے کہ حسین زندہ ہیں یا نہیں ہیں، حسین زندہ ہو گئے یا شہید ہو گئے، تذبذب ہے. حسین کے اوپر اتنا زخم کرنے کے بعد ایک ظالم بدبخت نے کہا، اچھا یہ معلوم کرنا ہے، اب ہمت نہیں ہو رہی کہ قریب چل کے حسین زندہ ہے. میں ترکیب بتاتا ہوں. بدبخت نے کہا کہ ان کی شکیل القلبی تو دیکھے. ابھی میں بتاتا ہوں کہ حسین زندہ ہے یعنی. شبل نے کہا ایک کام کرو، گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف ہوتا ہے، جہاں پہ ان کا رخ خیموں کی طرف ہے. حسین اگر زندہ ہوں گے تو حرکت کریں گے. جیسے ہی گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کیا، حسین نے حرکت کی. اے فوج بے حیا، حسین زندہ ہے، اور حسین جب تک زندہ ہے تب تک ایسا نہیں کرنے دے گا. اور شمر آگے بڑھا، جملے بڑے سخت ہیں، بڑی جرات کر رہا ہوں میں، اور سینے پر امام علی مقام کے بیٹھ گیا، اور آپ کے اوپر اتنا
ظلم کے پہاڑ توڑے اور اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ تیر ستم چلا اور آوازیں بلند ہوئی، قد قتل الحسین کربلا، قد ذبح الحسین کربلا۔ جناب زینب دیکھ رہی تھیں آج بھی امام علی مقام، جہاں امام حسین کا روزہ صادق مقام ہے، اس مقام کو تلہ زینبیہ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس مقام پر کیا ہوا تھا، ایک ٹیلہ تھا کہ جہاں جناب زینب کھڑے ہوئے تھے اور سارا منظر دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ شہادت حسین کے بعد اب جب یہ ساری سواری واپس آئی سکینہ ایک ہی سوال پوچھا، حسین سوال کیا، بس اتنا پوچھنا۔ اب پوچھ رہی ہے جناب سکینہ کہ میرے بابو کو پانی پلایا تھا یا پیاسا ہی چھوڑ دیا؟ حسین امیر بھی ہیں، حسین ساقی کوثر کے مالک بھی ہیں، حسین نوجوانان جنت کا سردار بھی ہیں، کون امیر نہیں ہو سکتا؟ لیکن یہاں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے، آپ کے اوپر پانی، کربلا اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ظلم کے سامنے کبھی جھکنا نہیں، ظلم کے آگے ڈٹے رہنا۔ واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ، یہ تمام واقعات آپ کی روح، یہ تمام واقعات کی روح کو اس طرز سے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک سبق ہے، امام علی مقام کی شہادت ایک سبق ہے، ایک صبر ہے، جو صبر حسین کسی ظالم کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھتا، ظالم کے خلاف کبھی سر نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ کربلا یہ سبق ہے زندگی کا، عباس کا بازو یہ سبق ہے زندگی کا، ہاتھ بلند رکھنا ظالم کے آگے، آنکھوں کو چاقو چوبند رکھنا ظالم کے آگے، یہ کربلا کا سبق ہے۔ وہ بات کی بات ہے کہ وہ پانی بند کر دیا تھا، یہ تو پانی دینے والے ہیں۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا ہور کا، کہ جب ہور امام حسین کے لشکر میں شامل ہونے سے قبل جب کوفہ جانا تھا، اور جب کوفہ جانا تھا تو ایک کو جب روک لیا گیا تھا، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب آپ کو جانا تھا، سر رخ موڑنا تھا، تب ہور نے آپ کی لگام کو پکڑ لیا، پانی پلا کر بھی ہور نے آپ کی لگام کو پکڑ لیا تھا، اتنا پانی پلایا تھا ہور کی فوج کو، گھوڑوں کو سیراب کر دیا تھا۔ یہ ساقی کوثر کے مالک ہیں، ان کے پاس پانی ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی۔ اگر علی اصغر، میں یہ دعوے سے یہ بات کر، اگر علی اصغر کو آپ زمین پر رکھ دیتے، اگر علی اصغر کو، میں دعوے سے ہی کہہ رہا ہوں، بڑی جرت کر رہا ہوں یہ بولتے ہوئے، تو دعوے سے کہہ رہا ہوں، حضرت علی اصغر کو جب آپ پیچھے رکھ دیتے نا تو آپ کی ایڑیوں سے پانی نکل آتا، کہ جیسے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی نکلا تھا۔ یہ ساقی کوثر کے مالک ہیں، ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک واقعہ سبق ہے ساری زندگی کے لیے۔ امام حسین کی شہادت یہ انسان کی روحانیت کو جگاتی ہے، انسان کو بیدار کرتی ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ نئے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔